الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اکبر علو نصابی جی شاباش سے وہ ہے کہ قلیل ہو عدد اس میں اس امام تک اس اگرچہ ہو عدد اس امام سے حدیث کے آخر تک کثیر کیا ہو کثیر ہو علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عظیم ہو گئی ہے بڑی ہو گئی ہے کثیر ہو گئی ہے رغبت متاخرین کی علو نسبی میں علو سند میں کس میں علو سند میں حتیٰ کہ غالب آ گئی ہے یہ کثیر پر محدثین سے اس حیثیت سے کہ انہوں نے مہمل چھوڑ دیا مشغول ہونے کو اس شے کے ساتھ جو اہم ہے اس سے بھی جو اور دیکھو صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ کس سے اہم ہے علو سے اور وہ کیا ہے حفظ اتقان تفتیش شروعات کے احوال میں یہ نہیں مطلب کہ نمازیں چھوڑ دی یہ مطلب ہے اور ہر وہ شے جو تعلق پکڑتی ہے کس کے ساتھ صاحب دراسات نے کہا ہے کہ بساؤ کا داخل ہو جاتا ہے مسلم حدیث فی حدیث غیر الاسبات وہ کہ روایت کیا اس کو ثقات نے شیوخ مگر یہ کہ بسبب نازل ہونے کے بسبب بسند نازل پس قصد کرتا ہے الی روایت غیرہم للارتفاع حالانکہ یہ سارے سیکا ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر وہ علو سند کی طرف جاتا ہے جی اور تحقیق عظیم ہو گئی ہے رغبت متاخرین کی اس میں یعنی علو سند میں حتیٰ کہ غالب آ گئی یہ یعنی علو سند کی تلاش کثیر پر متاخرین سے اس حیثیت سے کہ مومل چھوڑ دیا مشغول ہونے کو اس شے کے ساتھ جو اہم ہے علو سند سے جی اور تحقیق عظیم ہو گئی ہے بڑی ہو گئی ہے متاخرین کی رغبت علو سند میں حتیٰ کہ غالب آ گئی یہ کثیر من المتاخرین پر اس حیثیت سے مومل چھوڑ دیا انہوں نے مشغول ہونے کو اس شے کے ساتھ جو اہم ہے علو سند سے وَإِنَّمَا كَانَ الْعُلُوُّ مَرْغُوبًا فِيهِ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إِلَى الصِّحَةِ وَقِلَّةِ الْخَطَأِ اچھا سوال یہ ہے کہ علو سند کی طرف رغبت کیوں ہوئی محض ہو گیا ہے علو مرغوب فی اس لیے کہ علو جو ہے یہ صحت کے زیادہ قریب ہے اور خطا اس میں قلیل ہے کیا کہ جی محض ہو گیا ہے علوب مرغوب فی اس وجہ سے کہ علوب یہ اقرب ہے صحت کے اور اس میں خطا قلیل ہے محض ہو گیا علوب مرغوب فی بوجہ ہونے علوب کے جتنے راوی کم ہوں گے اقرب الی الصحت اور قلت الخطا جی وجہ ہونے علوب کے اقرب الی الصحت وقلت الخطا شاباش لأنه ما من راو من رجال الاسناد الا والخطا جائز عليه اے شاباش فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مزاد التجويز اے شاباش كلما قلت اس لیے کہ ما من راون
یہ کتمال ہے، اس لیے کہ نہیں کوئی بھی راوی اسناد کے رجال سے مگر خطا جائز ہے اس پر، مگر خطا جائز ہے اس پر۔ پس جتنے بھی وسائط کثیر ہوں گے اور سند لمبی ہوگی، کثیر ہو جائیں گے مزان التجویز، کیا تجویز؟ او الخطا جائز ہونا کہ بھی یہ احتمال بڑھتے جائیں گے، اور جتنی سند کم ہوگی یہ خطا والے احتمال اتنے کم ہوتے جائیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ لب سند مرغوب فی ہے جی اور سمجھے ہی اے شاباش سے جی، اس لیے کہ نہیں کوئی بھی راوی اسناد کے رجال سے مگر خطا جائز ہے اس پر۔ پس جی اب یہ جو خطا جائز ہے اس پر، یہ صحابہ پاک سے نیچے ہے، کیا ہے؟ صحابہ پاک سے نیچے وہ سارے کیا ہیں؟ واضح ہے، تو صحابی کا نام بھی نہ پتہ چلے، صحابی کا نام بھی نہ پتہ چلے جی کہ بھائی سمیت رجلاً قال رجل سمیت رسول اللہ، یہ حدیث صحیح ہے؟ کوئی مسئلہ ہے اس میں کہ صحابی کا پتہ نہ چلے تب بھی، پتہ چل جائے تب بھی کہ وہ صحابی سارے کیا ہیں؟ عادل ہیں اور سیکہ ہے، یہ سارے احتمال نیچے ہیں۔ تو مولویوں کو صحابہ پاک اور اس دور کے جو سرکار کے ازواج، بیٹے بیٹیاں سارے، ان سے ذرا مہربانی ہاتھ تھوڑا رکھنا چاہیے تھا کہ وہ تو سارے سیکہ عادل ہیں، وہاں تو یہ جو حدیث کے ناقلین ہیں بابا انہوں نے بھی وائبریشن لگ گئی ہے بے نہ تھے نہیں تھلے تھلے جی آج دے مولویوں نے وائبریشن نہیں لگنی چاہیے تھی، مہربانی اتنے نہ ہاتھ پاؤ، تھلے تھلے آ جاؤ جی۔ میں کوئی اٹیک نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں بھئی یہ بات پڑھی ہے کہ نہیں بار بار کہ یہ جو اسماء و رجال کا فن ہے صحابہ پاک سے مستثنا ہے کہ کوئی نہیں پڑھا جی؟ مہربانی ہے یار، صحابہ صحابیات سارے مستثنا ہے کہ کوئی نہیں مستثنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، منع کر بھائی کتھوں پس جتنے کثیر ہوں گے واسطے اور لمبی ہوگی سند، کثیر ہو جائے گی تجویز، کثیر ہو جائیں گے تجویز کے مزان، اور جتنے قلیل ہوں گے واسطے قلیل ہو جائیں گے تجویز کے مزان، اور زن کی جگہ جی کلما قلت قلت قال الشارع، ان میں سے ثلاثیات للبخاری وغیرہ ہیں اور ثنائیات موطا امام مالک میں ہیں، اور وحدان فی حدیث الامام ابی حنیفہ ہیں جی۔ وحدان اگر ہوں تو پھر تو صحابی ہے صرف جی۔ قال السخاوی لیکن اخیر جی لیکن الاخیر بسند غیر مقبول، کیونکہ معتمد یہ ہے کہ نئی روایت امام صاحب کے لیے کسی ایک سے صحابہ پاک سے، تو غیر معتمد میں ہے تنوں دو سنداں سنائیاں سن جی سمیت والیاں جی چلو اوپرلے پاسے ہوندہ تو انہوں نے سی یار خود بے فرماندے نے میں نے سنا ہے تمہیں ابھی بھی اعتبار نہیں ہوتا ہے جی۔ تو یعنی لصغری فی زامن ادراک ہی یا ہم انتہا بھی 2.5 سال دے سن بھی سن نہیں سکتے سن جی۔ اج کل دے ایتھے پیچھا آ کے تو کرامتاں اسا 5 سال دے حافظ بنا دیتے ہیں جی۔ یہ کون ہی بنایا 5-6 سال دے حافظ بنا دیتے ہیں، ایڈیاں کرامتاں تھلے 1400 سال تو 1300 سال تو بعد آئے اتنا دماغ چمکیا بھی اسا جڑا ہے نا جی بھی 6-6 سال دے حافظ بنا دیتے ہیں۔ امام صاحب تو والدہ صاحبہ دی چولی چ بیٹھے سن تے پھر تو تابی بنتے ہی نہیں ہیں جی۔ جی تابی مننے ہیں تو اس عمر چ منو نہ جس عمر شعور بھی ہوں تو ادوں گل نہیں نقل کر سکتے جی۔ جی حد ہو گئی ہو یار، کمال ہی ہو گئی ہے جی۔
ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਰੋਸ਼ਨ करे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुल्ला अली कारी से फरमाते हैं मैं कहता हूँ अगर तस्लीम किया जाए कौल इमाम सखावी का तो बस नहीं दलालत करता ताबी होने की नफ़ी पर, क्योंकि रिवायत नहीं है लाजिम ताबी बनने के लिए बल्कि काफ़ी है ताबी बनने के लिए, जैसा कि गुज़र गया तहकीक मुसन्निफ से फतज़क्कर शब कभी नुज़ूल तरजीह पा जाता है उलूव पर। और मसला फ़ैनकाना पास अगर हो लंबी सनद में, और नुज़ूल का ये माना है लंबी सनद में नुज़ूल में मज़ीयत, ऐसी मज़ीयत जो उलूव में नहीं है। किस तरह? मिसल इसके कि हों रिजाल नुज़ूल के औसक उलूव के रिजाल से, या अहफ़ज़ हों नुज़ूल के रिजाल उलूव के रिजाल से, या अफ़क़ा हों, या इत्तिसाल नुज़ूल में अज़र हो बानिस्बत इत्तिसाल के उलूव में। तो अब कोई तरद्दुद नहीं इसमें कि नुज़ूल इस वक्त क्या होगा, औला होगा जी। जिंदाबाद जी। अच्छा जी कभी तरजीह पा जाता है नुज़ूल उलूव पर, बस अगर हो नुज़ूल में मज़ीयत, ऐसी मज़ीयत जो नहीं है उलूव में, मिसल इसके कि हों रिजाल नुज़ूल के औसक उलूव से, या अहफ़ज़ या अफ़क़ा या इत्तिसाल नुज़ूल में अज़हर हो, तो बस नहीं तरद्दुद इस बारे में कि नुज़ूल इस वक्त औला होगा किस उलूव से। शाबा जी। कभी तरजीह पा जाता है नुज़ूल उलूव पर, अगर हो नुज़ूल में मज़ीयत जो नहीं है उलूव में, मिसल इसके कि हों रिजाल नुज़ूल के औसक उलूव के रिजाल से, या अफ़ज़ या अफ़क़ा, या हो इत्तिसाल नुज़ूल में अज़र, तो बस नहीं कोई तरद्दुद इस बारे में कि नुज़ूल इस वक्त औला है। फ़ला तरद्दुद मैं कहता हूँ इसलिए कि उलूव सनद की औलवियत थी ख़ता के एहतमाल की किल्लत की वजह से। तो जब मुतहक्कक हो जाए ख़ता के एहतमाल की किल्लत नाजिल में और बावजूद ना होने उसके आली में, तो अब खाम खा नाजिल औला होगी किससे, आली से। और ये ज़ाहिर बात है। वअम्मा मर्रजा अन नुज़ूल मुतलकन वहतज्जा बिअन्ना कसरतल बहसी तक़्तदिल मशक्कत फयाज़ुबुल अज्रु फज़ालिका। सब्र सब्र। हाफ़िज़ साहब फरमाते हैं वो लोग मुराद चने बेचने वाले नहीं हो मुहद्दिसीन, और वो लोग जिन्होंने तरजीह दी है नुज़ूल को मुतलकन, नुज़ूल वाली सनद मुतलकन तरजीह पाती है नाम, हाँ ठीक है, नुज़ूल को मुतलकन तरजीह दी है, खा उसके रावी बनिस्बत उलूव के सेका हो या ना हो। नुज़ूल में क्या है, लंबी लंबी संदें महफूज करनी, इसको तरजीह है। हुज्जत पकड़ी उन्होंने इस बात के साथ कि बहस की कसरत, हर रावी की पड़ताल करनी कि सेका है कि नहीं, ये कसरतुल बहस तकाज़ा करती है मेहनत मशक्क़त का कि कोई नहीं, तो लिहाजा फिर अजर ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसमें अजर ज़्यादा है वो राज्य है। हाँ जी क्या क्या जी। फरमाते हैं बहरहाल वो लोग जिन्होंने तरजीह दी है नुज़ूल को मुतलकन, दलील ये बनाई है कि जब सनद लंबी होगी हर रावी में पड़ताल करेंगे, इसमें मशक्क़त ज़्यादा होगी, जितनी मशक्क़त ज़्यादा होगी इतना अजर ज़्यादा होगा।
حافظ صاحب فرماتے ہیں ذالک ترجیحهم بامر اجنبی عما يتعلق بالتصحیح والتضعیف. حافظ صاحب فرماتے ہیں یہ تو ترجیح ایک ایسے امر کے ساتھ ہے جو امر اجنبی ہے ان چیزوں سے جو تعلق پکڑتی ہیں حدیث کی تصحیح اور تضعیف کے ساتھ. جی کیونکہ تصحیح اور تضعیف کا تعلق تو راویوں کے ثقات اور عدم ثقات کے ساتھ ہے. زیادہ راویوں کی پڑتال کرنا یہ تو ایک بات ہی اور ہے. یہ اور بات ہے کہ زیادہ راویوں کی پڑتال کرنا اس میں کوئی شک نہیں، ثواب ہے، دین کا کام ہے، لیکن اس کا تعلق تصحیح اور تضعیف کے ساتھ نہیں. کیا کہیے؟ حافظ صاحب فرماتے ہیں بس یہ ترجیح ہے ایک امر کے ساتھ جو اجنبی ہے ان چیزوں سے جو تعلق پکڑتی ہیں تصحیح اور تضعیف کے ساتھ. اور بہرحال وہ بندہ وہ لوگ جنہوں نے ترجیح دی ہے نزول کو مطلقاً اور حجت پکڑی ہے اور دلیل پیش کی ہے بائیں طور کہ بحث کی کثرت، بحث کا راویوں کی جانچ پڑتال کثرت تقاضا کرتی ہے مشقت کا، تو پس بڑا ہو جائے گا اجر. ظاہر جتنی دین میں مشقت زیادہ ہے اتنا اجر زیادہ، تو بس یہ حافظہ فرماتے ہیں یہ ترجیح ہے ایک امر کے ساتھ جو اجنبی ہے ان کاموں سے ان چیزوں سے جو تعلق پکڑتی ہیں تصحیح اور تضعیف کے ساتھ. شاباش جی. جنہوں نے ترجیح دی ہے نزول کو مطلقاً اور حجت پکڑی ہے بائیں طور کہ کثرت باعث تقاضا کرتی ہے مشقت کا، لہذا پس بڑا ہو گیا اجر. پس یہ ترجیح ہے ایک امر کے ساتھ جو اجنبی ہے ان چیزوں سے جو تعلق پکڑتی ہیں تصحیح اور تضعیف کے ساتھ. اما امر رجحہ اشارہ طرف اس کے جو حکایت کی ہے ابن خلاد نے بعض اہل نظر سے کہ نزول فی الاسناد تنزل فی الاسناد افضل اور حجت پکڑی ہے بائیں طور کے واجب ہوگا راوی پر یہ کہ کوشش کرے فی معرفت جرح من یروی عنہ و تعدیل ہی، ان سب کی جرح اور تعدیل کو پڑھے سمجھے اور کوشش کرے اور کوشش کرنی روات نازل کے احوال میں یہ اکثر ہے اور ہوگا ثواب اس میں زیادہ. ابن صلاح نے فرمایا کہ یہ مذہب ضعیف اور وجہ اس کی وہ ہے جو مصنف رحمہ اللہ نے بیان کی کہ اس کا تعلق تصحیح اور تضعیف سے نہیں ہے. اچھا جی. فیاضم الاجر نے یہ تو ایک امر تصوفی ہے، یہ تو ایک اور حدیث کی تو شان آخر ہے بے امرن جیسا سنا جی، یعنی کثرت مشقت نہیں مطلوبہ لنفسہا اور معنی کی رعایت مقصود ہے. ومراد المعنی المقصود من الروایت، جو روایت سے معنی مقصود کی رعایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو وہ صحت اولا وہذا بے مسابت. سنا جی اندنے یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے قصد کیا قاری عبداللہ صاحب نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، لیکن چلے وہ راستہ جو بعید ہے او پرلے پاسوں، تو پھر کیا ہے کثرت خطا کے لیے رغبت کرتے ہوئے اجر کی، اگرچہ ادا سلوک ہوا، اگرچہ پہنچا دے ان کا چلنا جماعت کے وہ جماعت جو کہ مقصودہ ہے. اب قدموں کا تو زیادہ ثواب مل گیا، جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا. اور یہ بازال کا یہ کہ مقصود حدیث سے پہنچنا ہے حدیث کی صحت تک اور وہم کے بوت تک. کلما جتنے رجال سند کے رجال جتنے زیادہ ہوں گے راستہ پائے گا اس کی طرف، اور جتنی سند چھوٹی ہوگی وہ اسلم. واللہ عالم ورسولہ بالصواب.
قال دکتور فلا قیمت لہو، ہم کہتے ہیں بے شک عرف علمی جی درج ہے الا ان کل ما امکن الرجوع الی مرجع اقدم کان اولا و اقوی، فالمحدثون وہ اصل ہیں اس عرف میں، تو ان کی بات مانی جائے۔ بسم اللہ اقسام العلوم النسبی ومعنى الموافقة والبدل والمساوات۔ علوم النسبی کے اقسام اور موافقت کیا ہوتی ہے، بدل کیا ہوتا ہے، مساوات کیا ہوتا ہے، مسافہ کیا ہوتا ہے، وفیہ علوم النسبی الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين۔ اور اس میں یعنی علوم نسبی میں ایک موافقت بھی ہے، ایک موافقت کیا ہے، اور وہ پہنچنا کتابوں کے جو مصنفین ہیں نا، کتابوں کے جو مصنفین ہیں، پہنچنا مصنفین میں سے ایک کے شیخ تک، مصنف کے سند کے غیر سے، یعنی وہ سند جو پہنچتی اس مصنف معین تک جی، علیحدہ اس کے شیخ تک پہنچ جانا۔ اگر مصنف کے واسطے سے جاتے ہیں تو مصنف کا بھی واسطہ آئے گا کہ راوی بڑھ جائے گا، اگر مصنف سے دوسری سند کے ذریعے شیخ تک پہنچتے ہیں تو اب ہم سے ایک راستہ کم ہو جائے، ایک راوی کم ہو جائے گا، کون؟ وہ جو مصنف ہے وہ کم ہو جائے گا۔ سنیں، اور اس میں یعنی علوم نسبی میں موافقت ہے، اور موافقت کے ہونی، اور موافقت پہنچنا مصنفین میں سے ایک کے شیخ تک، مصنف کی سند کے غیر سے، یعنی وہ سند کہ پہنچتی ہے اس مصنف معین تک، اس کے غیر کی طرف سے جانا جی، تاکہ مصنف کے شیخ کے ساتھ جا کر ملیں جی۔ جی علوم نسبی کی اقسام اور موافقت اور بدل اور مساوات اور مسافت کا معنی، اور اس میں یعنی علوم نسبی میں موافقت ہے اور وہ پہنچنا مصنفین میں سے ایک کے شیخ تک، مصنف کی سند کے غیر سے، یعنی اس سند کے غیر سے جو پہنچتی ہے اس مصنف معین تک، یعنی مصنف کتب ستہ، مصنف ضروری نہیں کہ ستہ ہی، باقی بھی مصنفین ہیں یا ان کے غیر، جیسا کہ گزر گیا ہے۔ کیا واجب ہے ہونا وصول کا مصنف کے شیخ تک موافقت میں؟ بھی یہ واجب ہے کہ شیخ تک ہی جا کر ملیں، یا کہ کافی ہے وصول امام معتبر کے شیخ تک من ائمت اہل الحدیث، جو اہل حدیث کے ائمہ ہیں ان میں سے کسی امام کے شیخ تک پہنچ جائے امام کے واسطے کے بغیر؟ اس میں تردد ہے، اور عبارت سری کس میں ہے، اور اسی طرح کلام جو آگے 3 قسمیں آ رہی ان میں بھی من غیر طریقے ہی، یعنی من غیر طریق ذالک الی ذالک الشیخ، بیں طور کے نہ ہو مصنف اس سند میں، سنیں، اور شرط کی گئی موافقت میں یہ کہ ہو عدد موافقت میں اقل عدد سے جو اس سند میں ہے جو پایا گیا وہ مصنف اس میں، یہ اس میں راوی کم ہو جائیں تب وہ موافقت بنے گی، وگرنہ نہیں بنے گی۔ مثال فلو رویناہ من طریقہ کان بیننا و بین قتیبۃ ثمانیۃ ولو روینا ذلك الحدیث بعینہ من طریق ابی العباس السراج عن قتیبۃ مثلا لکان بیننا و بین قتیبۃ فیہ سبعۃ وقد حصل لنا الموافقۃ مع البخاری فی شیخہ بعینہ مع علو الاسناد الیہ۔ وہ تحسیر کے اندر انہوں نے پتہ سندیں ساری بیان کی تھیں جی، مثال اس کی روایت کی امام بخاری رحمہ اللہ نے عن قتیبہ مالک ایک حدیث مثال کے طور پر،
پس اگر روایت کریں ہم اس حدیث کو امام بخاری کی سند سے کہ ہم نیچے سے امام بخاری تک جائیں تو ہوگا ہمارے درمیان اور جناب قتیبہ کے درمیان 8 واسطے ہوں گے، اور اگر ہم روایت کریں اس حدیث کو بعین ہی ابو العباس سراج کی سند سے تو یہ اوپر جا کر ان قتیبہ ملے گی، درمیان میں امام بخاری نہیں آئیں گے مثلاً، تو البتہ ہو جائیں گے ہمارے درمیان اور جناب قتیبہ کے درمیان، چونکہ درمیان سے امام بخاری نکل گئے تو تحقیق حاصل ہوگی ہمیں موافقت امام بخاری کے ساتھ ان کے شیخ میں بعین ہی، کس میں؟ قتیبہ میں، پہلے بھی قتیبہ تک ہی پہنچنا تھا، باوجود علو سناد کے اس کی طرف، باوجود سند بھی عالی ہوگی، ایک واسطہ کم ہو گیا، اور سمجھ آ گئی ہوں۔ ابو العباس سراج بے تشدید را سراج، یہ بائے سرج یا سانے سرج، تے واہ امام جلیل کانا مستجاب الدعویٰ، ولادت ان کی 208 ہجری میں ہے، فوت ہوئے ہیں وہ 313 ہجری میں، کب؟ 313، کانا تلمیذ البخاری، جی وقدر والبخاری عنہ و مسلم، جی ان سے روایت کی امام بخاری نے بھی، ان سے اور مسلم نے بھی، اور زندہ رہے ہیں یہ ابو العباس سراج امام بخاری کے بعد 75 سال، کتنے؟ ہاں کنا 57 سب 50، 57 سال، 57 سال یہ زندہ رہے ہیں، کن کے بعد؟ امام بخاری کے بعد۔ اب انہوں نے بھی روایتیں کی ہیں قتیبہ سے، کنہوں نے؟ امام بخاری نے بھی کی ہیں۔ اب جو بندہ 75 سال، جی 57 سال بعد 10 سال کی عمر میں حدیث روایت کرتا ہے، کن سے؟ ابو العباس سراج سے، یار مر گئے اسے، ابو العباس سراج سے، عن قتیبہ کی، عن قتیبہ، اس بندے کی عمر 80 سال، کتنی؟ 80 سال، اور 80 سال میں وہ 57 سال، وہ 57 سال، 80 ملا دو 100 تو کنے ہو گئے، تو اتنا عرصہ بعد ایک بندہ ہے جی، وہ پوتا شگرد ہے کس کا؟ امام قتیبہ کا، جو امام بخاری کے استاد ہے، کہ کوئی نہیں پوتا شگرد، 100 سے کتنا عرصہ زیادہ بھی وہ پوتا شگرد موجود ہے، جی جی اے مطلب ہے جی، سنیں، کیونکہ امام بخاری تو فوت ہو گئے تھے 256 میں، 56 میں من کر، مثال اس کی روایت کی امام بخاری نے عن قتیبہ مالک ایک حدیث، پس اگر روایت کریں ہم اس حدیث کو امام بخاری کے واسطے سے تو ہوں گے ہمارے درمیان اور قتیبہ کے درمیان 8 واسطے، اور اگر روایت کریں ہم اس حدیث کو بعین ابو العباس سراج کی سند سے عن قتیبہ مثلاً، تو البتہ ہوں گے ہمارے درمیان اور جناب قتیبہ کے درمیان اس حدیث میں 7 واسطے، پس تحقیق حاصل ہوگی ہمیں موافقت مال بخاری، امام بخاری کے شیخ میں، بعین ہی امام بخاری کے واسطے سے بھی وہاں پہنچنا تھا، اب باوجود علو سند کے شیخ تک، جی مثال اس کی روایت کیا امام بخاری نے عن قتیبہ عن مالک ایک حدیث، پس اگر ہم روایت کریں اس حدیث کو امام بخاری کے واسطے سے تو ہوں گے ہمارے درمیان اور قتیبہ کے درمیان 8 واسطے، اور اگر ہم روایت کریں اس حدیث کو بعین ہی ابو العباس سراج کی سند سے عن قتیبہ مثلاً، تو البتہ ہوں گی ہمارے درمیان اور قتیبہ کے درمیان 7 واسطے، پس تحقیق حاصل ہو گئی ہمارے لیے موافقت
امام بخاری کے ساتھ امام بخاری کے شیخ میں بعینہ باوجود علو اسناد کے شیخ تک وفیہ ای العلو النسبی البدل وهو الوصول الى شیخ شیخہ کذالک، اور اس میں یعنی علو نسبی میں ایک بدل بھی ہے. بدل کس کو کہتے ہیں؟ وہ پہنچنا اور مصنفین میں سے ایک کے شیخ تک اس طرح. کیا کہ جی؟ اور علو نسبی میں بدل بھی ہے، اور بدل پہنچنا احد المصنفین میں سے ایک کے شیخ تک اسی طرح کا مطلب ہے مع علو بدرجات فاکثر. سنیں ہی. اور بدل سمے یا بدلن باوجہ واقعہ ہونے اس کے راوی کی سند میں بدل اس راوی کے لائے تھے اس کو من اپنی سند سے، تو یہ وہاں پہنچ گئے ایک اور سند سے. جی کہیں یا قالنا ذالک الاسناد بعینہ من طریق اخرى الى القعنبی عن مالک فیکون القعنبی بدل فیہ من قتیبہ واکثر. بس جیسا کہ واقعہ ہو ہمارے لیے وہی اسناد، یعنی اسناد ابو العباس المتقدم کی بعین ایک دوسری سند سے من طریق اخری وہ پہنچ جائے الی القعنبی عن مالک، جیسے قتیبہ عن مالک ہے نا، ان کے شاگرد قعنبی بھی ہیں، تو ابو العباس سراج کی سند پہنچ جائے قعنبی تک، پھر عن مالک. تو اب جو قعنبی ہیں یہ بدل ہو گئے سند میں امام بخاری کے شیخ کا، کس کا؟ قتیبہ کا. تو اب ہم پہنچ گئے ہیں امام بخاری کے دادے تک. دادا کون؟ مد ہوگی. قعنبی دادا ہے، میں نے دیکھ لا میرے منہ تو لکھی امام مالک دادا ہے یار کے. قتیبہ عن مالک نہیں پیچھے پڑا، امام بخاری عن قتیبہ عن مالک، دادا کون ہے؟ تو ہم دوسری سند سے جو امام مالک ایک دوسرا شاگرد ہے جو قعنبی کا استاد بھائی ہے اس تک پہنچے، وہاں پہنچ کر امام بخاری کے دادے تک پہنچے. دادا کون؟ دو گی یار پچھلی کتاب بھی نہیں ماری پھیرے دعائے تھے تو پھیرے دیتی آگا ویک تو کنے کو دینا ہے پھیرے پڑا. اچھا جی جیسا من کرو. اور اس میں یعنی علو نسبی میں بدل ہے، اور وہ بدل پہنچنا احد المصنفین کے شیخ تک. اسی طرح مطلب ہے کہ بھی واسطے کم ہوں. جی مثل اس کے کہ واقعہ ہو ہمارے لیے یہی اسناد بعینی کیڑی ابو العباس سراج کی نیچے سے اوپر جائیں تو ابو العباس جو ہے نا وہ قعنبی کے بھی شاگرد ہیں اور قتیبہ کے بھی شاگرد ہیں. تو وہ حدیث جو امام بخاری نے عن قتیبہ بیان کی ہے وہ ہمیں عن قعنبی بیان کر دیں. اوپر ہم مالک ایک ہی سند ہے. وہ استاد جب پڑھا رہا ہوتا 50 شاگرد ہیں وہ سارے وہی روایت کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں کہ صرف اسی نے روایت کرنی جس کا شاگرد امام بخاری بننے ہیں. کمال ہے یار، وہ سارے روایت کر رہے ہیں، وہ سارے شاگرد ہیں. جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اچھا جی بعینی دوسری سند سے قعنبی عن مالک تک پس ہوں بدل کی بنے پس ہو گئے قعنبی بدل اس سند میں قتیبہ سے. پہلے ہم قتیبہ تک پہنچے تھے، اب ہم قتیبہ کے ساتھی تک پہنچے ہیں. اب امام مالک تک پہنچنے کے لیے قتیبہ جو ہے نا قعنبی یہ بدلہ بن گئے قتیبہ کا یعنی امام بخاری کے شیخ کا. تو پہنچے ہم کدھر؟ امام بخاری کے شیخ تک. ہاں جی. اور اس میں یعنی علو نسبی میں بدل ہے اور وہ پہنچنا احد المصنفین کے شیخ تک اسی طرح جیسا کہ واقعہ ہو ہمارے لیے یہی اسناد بعینہ دوسری سند سے امام قعنبی عن مالک تک. پس ہو جائیں گے امام قعنبی بدل اس سند میں قتیبہ سے. جی واکثر ما یعتبرون الموافقۃ والبدل اذا قارن العلو وإلا فاسم الموافقۃ والبدل واقع بدونہ. چلیں جی توجہ کریں جی. جو نا موافقت اور بدل اس کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے جی
اکثر اعتبار کرتے ہیں محدثین موافقت اور بدل کا جب کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہوں علو کے ساتھ، اس میں علو سند بھی ہو، اس میں جیسے دو مثالیں پڑھی ہیں، پھر بولتے ہیں موافقت بھی اور بدل بھی، وگرنہ موافقت اور بدل کا نام اس علو سند کے بغیر بھی واقع ہوتا ہے۔ کیا جی؟ اور اکثر محدثین جو اعتبار کرتے ہیں موافقت اور بدل کا، یہ اس وقت ہے جب کہ اس بدل اور موافقت کے ذریعے ایک راوی کم ہو جائے، وگرنہ موافقت اور بدل کا جو نام ہے یہ واقع ہے اس علو کے بغیر بھی۔ کیا مطلب ہے کہ دوسری سند سے اتنے ہی راوی ہوں لیکن بندہ اس محدث کے علاوہ پہنچ جائے تو راوی اتنے ہی ہوں، تو یہ بھی موافقت اور بدل ہوتا ہے جی، سمجھے ہی؟ یہ مطلب ہے جی۔ اور اکثر اعتبار کرتے ہیں محدثین موافقت اور بدل کا جب کہ دونوں ملے ہوئے ہوں علو کو، وگرنہ موافقت کا نام اور بدل کا نام واقع ہے اس کے بغیر بھی جی۔ اور اکثر اس کا اعتبار کرتے ہیں محدثین موافقت اور بدل کا کہ جب مقارن جب یہ دونوں ملے ہوں علو کو، وگرنہ موافقت اور بدل کا نام واقع ہے اس کے بغیر بھی، یعنی مقید کرنا موافقت اور بدل کے اطلاق کو بقران العلو، علو بھی ہو اس میں راوی کم ہو، محض وہ اکثر میں ہے، اکثر یوں کرتے ہیں، وگرنہ موافقت اور بدل کا نام واقع ہے بغیر اقران کے۔ حاصل المعنی کہ اکثر استعمال ان کا موافقت کا اور بدل کا علو کی صورت میں ہے، باوجہ قصد کرنے بعض طالبین کے اور ان کی تحرید کے اس کے سماع پر اور اس کے اعتبار پر کہ راوی کم ہے، اور اگر ہو تساوی دونوں سندوں میں بلکہ نزول تیری سند میں، یہ نہیں منع کرتا نام رکھنے کو، کبھی بولا جاتا ہے بدون ہی ایزن الاخر اگے جی وفی ہے العلو النسبی المساوات وہی استواء عدد الاسناد من الراوی الى آخرہ، ای الاسناد ما اسناد احد المصنفین۔ چلو یہ الاسناد دے وہ بلاؤ میں وہ پیچھو میں تو دیکھو اے تفسیریہ ہوتا ہے، اور اس میں یعنی علو نسبی میں ایک مساوات بھی ہے۔ کون ہے مساوات؟ کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ برابر ہو جائے اسناد کا عدد راوی سے الی آخر ہی، اس اسناد کے آخر تک مصنفین میں سے کسی ایک کی سند کے ساتھ، کسی ایک کی نیچے سے کسی اور بندہ سند پہنچائے تو ایک محدث جو ہے کتب ستہ والا، اس کی سند میں جتنے راوی ہیں وہی حدیث ایک دوسرا بندہ ایک اور سند سے اتنے راویوں سے پہنچا دے تو وہ راوی سیکا ہو، تو یہ کیا ہے؟ سیکا یا غیر سیکا علیحدہ بات ہے، یہ اس کو کہتے ہیں مساوات، اس کو کہتے ہیں مساوات جی۔ اور علو نسبی میں مساوات بھی ہے، اور مساوات کے برابر ہو جائے ایک راوی سے اسناد کا عدد آخر اسناد تک احد المصنفین کے اسناد کے ساتھ جی۔ ان اس کی مثال آگے آ رہی ہوں، اور اس میں یعنی علو نسبی میں وہ جو مثال دی میں نے وہ تو علو کی بنتی ہے، مساوات ہے، اور مساوات برابر ہونا اسناد کے عدد کا راوی سے اسناد کے الاخر ہی، اسناد کے آخر تک ہی کا مرجع جس کو الاسناد پڑھ رہے ہیں، باوجود کس کے ساتھ؟ مصنفین میں سے ایک کی اسناد کے ساتھ۔ اور اس میں یعنی علو نسبی میں مساوات ہے، اور وہ برابر ہونا اسناد کے عدد کا ایک راوی سے اسناد کے آخر تک احد المصنفین کے اسناد کے ساتھ جی۔ کہیں یروی النسائی مثلا حدیثا یقع بینہ و بین النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہ 11 نفسا
فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقع بيننا وبين النبي 11 نفسا فنصاب النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. مثال دیندے نے جیسا کہ روایت کرے امام نسائی مثلاً ایک حدیث واقعہ ہوں امام نسائی کے درمیان اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 11 واسطے. اب یہ تو ہو گئے جی. واقعہ ہو جو بعد کا ایک بندہ ہے جی اس کو ایک سند ملی لمبی عمروں والے استاد تو اس طرح پہنچ گئے پس واقعہ ہو ہمارے لیے وہی اس حدیث بعینی بے اسناد آخر دوسری سند کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تک واقعہ ہوں ہمارے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 11 واسطے. ہم بھی 11 واسطوں سے سرکار تک پہنچ گئے. حدیث وہی پس مساوی ہو گئے ہم امام نسائی کے عدد کے اعتبار سے باوجود قطع نظر کرنے کے اس سند خاص کے لحاظ سے. وہ سند خاص امام نسائی کی ہم ایک اور سند سے اسی بات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے. بات اسی حدیث کی جی بس ٹھیک ہے نا. جیسے مثل اس کے واضح نا پچھلا من کر لی کرنے ہی مثل اس کے کہ روایت کریں امام نسائی مثلاً ایک حدیث واقعہ ہو امام نسائی کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فی ہے اس حدیث میں 11 نفس 11 واسطے ہوں تو پس واقعہ ہو ہمارے لیے وہی حدیث بعینی دوسری سند کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے ہم واقعہ ہو ہمارے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 11 نفس بس مساوی ہو جائیں گے ہم امام نسائی کے عدد کی حیثیت سے باوجود قطع نظر کرنے کے اس خاص اسناد کے لحاظ کرنے سے یعنی ان کی سند اپنی ہماری اپنی لیکن ہم مساوی ہو گئے جی. اس کو مساوات کہتے ہیں جی. جیسا کہ روایت کرے امام یہ مساوات ہم زمانوں کی نہیں ہوتی بعد والوں کی ہوتی ہے کہ لمبی زندگی والے استاد مل گئے 200 سال بعد والا بندہ اپنی سند سے حدیث روایت کرتا ہے اور اس کی سند کے راوی اتنے بن گئے جتنا 200 سال پہلے محدث کی حدیث میں راوی ہیں جی. یہ مطلب ہے جی. جیسا کہ روایت کرے امام نسائی مثلاً ایک حدیث کے واقع ہوں امام نسائی کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس حدیث میں 11 واسطے پس واقع ہو ہمارے لیے وہی حدیث دوسری اسناد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک واقع ہو ہمارے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 11 واسطے پس مساوی ہیں ہم امام نسائی پس مساوی ہو گئے ہم امام نسائی کے عدد کی حیثیت سے قطع نظر اس اسناد یہ نہیں کہ یہ امام نسائی بن گئے ہیں سند کی صرف بات راویوں کی بات کریں راوی اتنے ہو گئے بلا ہوئے جی. وفیہ ای العلو بالنسبی ایضا المصافحۃ وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروع اولا. بس اور اس میں یعنی علو نسبی میں ایک مسافہ بھی ہے ایک اور مسافہ کیا ہوتا ہے اور مسافہ برابری مصنف کتب کے مصنفین میں سے اس مصنف کے کسی تلمیذ کے ساتھ مصنف کے کسی تلمیذ کے ساتھ ہماری کیا ہو جائے برابری ہو جائے
اسی وجہ مشروع پر جو اولن ہوئی ہے. جی کیا جی؟ اور علوم نسبی میں مصافحہ ہے، اور مصافحہ یعنی برابری ہو جائے اسی مصنف کے تلمیذ کے ساتھ وجہ مشروع پر. سنیں یہ کیا ہے؟ یہ مصافحہ ہے. مصافحہ اور دیکھو نا مصافحت، اور وہ یہ کہ برابری ہو راوی کی اسناد کی، مصنف نہ کتب کے مصنفین سیاستہ اور باقی بھی، برابری ہو راوی کی سند کی مصنف کے تلمیذ کے ساتھ عدد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک، اس حیثیت سے کہ ہو جائے عدد وہ جو ہر ایک کے درمیان ہے، دونوں سے، اس شاگرد کے درمیان اور اس بندے کے درمیان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان برابر. پس ہو جائے گا یہ راوی گویا کہ اس نے مصافحہ کیا ہے اس مصنف سے اور لی ہے یہ حدیث اس سے، لی ہے اس سے. کہ امام بخاری کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے حدیث روایت کی امام بخاری سے، جی، اور ایک وہ اس شاگرد کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے واسطے ہیں امام بخاری سمیت، ایک اور بندہ ہے وہ ایک اپنی سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک پہنچا اتنے واسطوں سے. کتنے سے؟ اتنے واسطوں سے. اب گویا کہ اس بندے نے اس مصافحہ گویا کہ کیا کس کے ساتھ؟ تلمیذ کے استاد کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ استاد کے ساتھ یہ پہنچ گیا جی برابری میں، جی دوسری سند کے ساتھ. اس کو مصافحہ کہتے ہیں. اور اس میں یعنی علوم نسبی میں بھی مصافحہ ہے، اور مصافحہ برابری کرنی اس مصنف کے تلمیذ کے ساتھ وجہ مشروع اولن پر. ابھی جو برابر جس طرح امام نسائی کے ساتھ برابری ہوئی، جی. اور علوم نسبی، اور اس میں یعنی علوم نسبی میں بھی مصافحہ ہے، اور وہ مصافحہ برابری کرنی اس مصنف کے تلمیذ کے ساتھ وجہ مشروع اولن پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھے جی. وسمیت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. اچھا جی. اور یہ جو برابری ہو جائے، نام رکھا گیا اس کا اس استواء کا مصافحہ، اس لیے کہ عادت جاری ہے غالب میں مصافحہ کرنے کی ان کے درمیان جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں. تو یہاں کیا بنا؟ اور ہم بھی اس صورت میں جب ہماری سند میں بھی 11 واسطے ہوئے تو گویا کہ ملاقات کی ہم نے امام نسائی سے، گویا کہ ہم نے ان سے کہ جتنے واسطے ان کے ہیں سرکار تک اتنے ہمارے، تو گویا اس برابری میں ہم نے گویا ان سے کیا کیا؟ مصافحہ کر لیا. سبحان اللہ. اور نام رکھا گیا اس برابری کا مصافحہ، اس لیے کہ عادت جاری ہے غالب میں مصافحے کے ساتھ ان کے درمیان جو ملاقات کرتے ہیں، اور ہم اس صورت میں گویا کہ ملاقات کی ہم نے امام نسائی سے، پس گویا کہ مصافحہ کیا ہم نے ان سے. جی. اور نام رکھا گیا ہے اس برابری کا مصافحہ اس لیے کہ عادت جاری ہے غالب میں مصافحہ کے ساتھ ان کے درمیان جو ملاقات کرتے ہیں، اور ہم اس صورت میں گویا کہ ملاقات کی ہم نے امام نسائی سے، بس گویا کہ ہم نے مصافحہ کیا امام نسائی سے.